بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کس نے اور کب دیا تھا؟ اس زہر کا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا اثر ہوا اور آپ جب اس دنیا فانی سے رخصت ہونے لگے تو آپ نے زہر کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا اور کون سے صحابی اس زہر سے شہید ہوئے تھے اور ان کا بدلہ کیسے لیا گیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ کھا لی جائے تو اس دن میں زہر بھی اثر نہیں کرے گا؟ آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا درد بھرا واقعہ سنائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ یہ واقعہ فتح خیبر کے بعد کا واقعہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2617 میں موجود ہے کہ فتح خیبر کے بعد چند روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں ٹھہرے اور یہودیوں کو مکمل امن و امان عطا فرمایا اور قسم قسم کی نوازشوں سے نوازا، مگر اس بے ایمان اور سرکش قوم کی فطرت میں اس قدر خباثت بھری ہوئی تھی کہ سلام بن مشکم کی بیوی زینب بنت حارث نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور بکری کے گوشت میں زہر ملا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے گوشت کی بوٹی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کی خبر دی اور آپ نے ایک ہی لقمہ کھا کر ہاتھ کھینچ لیا اور صحابہ کرام کو فرمایا کہ ہاتھ روک لو، لیکن ایک صحابہ کرام حضرت بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑا زیادہ کھا لیا تھا اور زہر کے اثر سے ان کی شہادت ہو گئی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس زہریلے لقمے سے عمر بھر تالوں میں تکلیف رہی۔ آپ نے جب یہودیوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو ان ظالموں نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا اور کہا کہ ہم نے اس نیت سے زہر کھلایا کہ اگر آپ سچے نبی ہوں گے تو آپ پر اس زہر کا کوئی اثر نہیں ہوگا، ورنہ ہم کو آپ سے نجات مل جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے تو کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت حارث سے کچھ بھی نہیں فرمایا، مگر جب صحابہ کرام حضرت بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی زہر سے شہادت ہو گئی تو ان کے قصاص میں زینب بنت حارث قتل کی گئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وفات میں فرماتے تھے کہ خیبر میں زہر کا لقمہ جو میں نے اپنے منہ میں رکھ لیا تھا اس کی تکلیف میں آج بھی محسوس کرتا ہوں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میری شارک اس زہر کی تکلیف سے کٹ جائے گی۔ زہر سے بچنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص روزانہ چند کھجوریں کھا لیا کرے اسے اس دن اور رات تک زہر نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس دسترخوان پر شہید ہونے والے صحابہ رسول کا ادب ملاحظہ فرمائیں۔ وہ حضرت بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو بیعت عقبہ میں شامل تھے۔ ہجرت سے 1 سال پہلے اپنے والد کے ساتھ اسلام قبول کیا۔ غزوہ بدر میں، غزوہ احد اور غزوہ خیبر میں موجود تھے۔ ان کے والد برہ بن عاصف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قبائل مدینہ میں سے تھے۔ غزوہ خیبر سن 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دسترخوان پر موجود تھے۔ جب یہودیہ بنت زینب حارث نے گوشت پیش کیا تو انہوں نے اس میں سے کھا لیا، جس کی وجہ سے شہادت پا گئے۔ شہادت کے وقت ان کا بیان تھا کہ مجھے لقمے میں کچھ محسوس ہوا کہ ذائقہ خراب ہے اور میں یہ سمجھ گیا تھا کہ کچھ عجیب ہے، لیکن سامنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ لقمہ اگلنا خلاف ادب خیال کیا۔ میں نے گوارا نہ کیا کہ جس دسترخوان پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں ان کے سامنے لقمہ تھوک دوں۔ ادب کی وجہ سے میں نگل گیا۔ یہود کسی نہ کسی طرح مسلمانوں سے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام لینا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے زہر کھلانے کی سازش رچی اور اس کے لیے زینب بنت حارث کو تیار کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا کی معلومات کر کے بکری کی ران میں زہر ملا دیا۔
صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے حوالے سے روایت مختلف ہے کہ اس کے بعد زینب کو قصاصاً قتل کیا گیا یا معاف کر دیا گیا یا اس نے خودکشی کر لی۔ ان روایات میں ایک الفاظ ہے، تاہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زہر کا وہ ہلکا اثر عمر کے آخری ایام میں ظاہر ہوا، اور سیرت کی بہت سی کتابوں میں علماء کا یہی خیال ہے کہ آپ کی وفات اسی زہر کی وجہ سے ہوئی، اور یوں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درجہ شہادت نصیب فرمایا۔ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سربلندی اسلام کی خاطر بے شمار تکلیفیں برداشت کیں۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے، کبھی آپ کے دندان مبارک شہید کیے گئے، اور کبھی زہریلا آلود گوشت کھلایا گیا۔ طرح طرح کی تکلیفیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی گئیں، مگر آپ نے ہمیشہ صبر کیا اور اس امت کی خاطر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے رہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا واقعہ پسند آیا ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔